السلام علیکم ناظرین، ڈسٹرکٹ نیوز یوٹیوب چینل میں خوش آمدید۔ میں ہوں عباس جعفر۔ ناظرین، پاکستان کی قومی اسمبلی نے حال ہی میں دو اہم فیصلے کیے بلوچستان سے متعلق۔ ایک پاک چائنا گوادر یونیورسٹی کا لاہور میں قیام، اس کا بل منظور کیا گیا، جبکہ ایک دوسری قرارداد کے ذریعے گوادر انٹرنیشنل ایئرپورٹ کو سابق وزیر اعظم فیروز خان نون صاحب کے نام سے موسوم کیا گیا۔ میں یہاں پہ یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ کسی بھی ملک کی جو پارلیمان ہے وہ عوامی خواہشات کے مطابق عمل کرتی ہے اور عوامی جذبات کا احترام کرتی ہے، لیکن مجھے اس بات پر حیرت ہے کہ ہماری قومی اسمبلی نے جاتے جاتے ایسے اقدام کیے جس سے بلوچستان کے لوگوں کے جذبات مجروح ہوئے اور انہیں ٹھیس پہنچی۔ یہاں پہ اعتراض اس بات پہ نہیں ہے کہ فیروز خان نون صاحب کو کیوں لایا گیا، اعتراض اس بات پر ہو سکتا ہے کہ کیا بلوچستان میں کوئی ایسی شخصیت نہیں تھی جس کے نام سے اس ایئرپورٹ کو منسوب کیا جاتا۔ جہاں تک فیروز خان نون صاحب کا تعلق ہے تو وہ ایک انتہائی قابل اور ذہین اور اعلیٰ شخصیت کے مالک تھے، اور برطانوی دور میں انہوں نے کافی بڑے عہدوں پر وہ فائز رہے۔ وہ برطانیہ میں انڈیا کے سفیر بھی رہے اور اپنا الگ جو انہوں نے تشخص سیاسی وہ بھی انہوں نے قائم رکھا، لیکن وہ آل انڈیا مسلم لیگ اور پاکستان کے مخالف رہے۔ اور 1946 میں پاکستان بننے سے صرف ایک سال قبل جب انہیں یقین ہو گیا کہ اب وہ مسلم لیگ ہر صورت میں انتخابات جیتے گی، تو انہوں نے جو ہماری روایتی سیاستدانوں کا جو طریقہ کار ہے اس کے مطابق عمل کرتے ہوئے اپنی پارٹی کو مسلم لیگ میں شامل کیا اور قائد اعظم کی حمایت کا اعلان کیا۔ اور بعد ازاں قیام پاکستان کے بعد جس طرح صبح شام حکومتیں تبدیل ہوتی رہیں تو اس میں ان کو بھی حصہ ملا، اور وہ دسمبر 1957 میں پاکستان کے وزیر اعظم بنے۔ ان کی کامیابی والی بات ایک یہ ہے گوادر کے حوالے سے کہ ان کے دور میں جو گوادر کی پاکستان سے شمولیت ہے اس کا معاہدہ تکمیل کو پہنچا، لیکن میں یہاں یہ وعدے کر دوں کہ یہ کام انہوں نے نہیں شروع کیا تھا، بلکہ یہ اس سے قبل 4 سال پہلے اس پہ بات چیت ہو رہی تھی، البتہ ان کے دور میں پایہ تکمیل کو پہنچا۔ یہ بھی میں کہنا چاہتا ہوں کہ فیروز خان نون صاحب نے گوادر کو فتح نہیں کیا تھا، بلکہ انہوں نے اس کو خریدا تھا اور بلوچستان کا ہی ایک حصہ بیچ کر دوسرے حصے کو شامل کیا گیا، اس کی ادائیگی کی گئی۔ تو اس لحاظ سے گوادر کو پاکستان میں شامل کرنے کے سلسلے میں کردار ہے، لیکن جہاں تک ایک انٹرنیشنل فہم کی بات ہے، ایک ایسے ادارے کو ان کے نام سے منسوب کرنے کی بات ہے، تو اس میں یہ ضرور سوچنا چاہیے تھا کہ کیا وہاں مقامی کوئی ایسی شخصیت نہیں ہے جس کو اس کے نام سے موسوم کیا جائے اور وہاں پہ لوگوں کے جذبات کو بھی ٹھیس نہ پہنچے۔ یقیناً فیروز خان نون صاحب کا نام اگر رہا گوادر ایئرپورٹ کے ساتھ تو اس کو جو مقامی لوگ ہیں، جو پاکستان مخالف ایلیمنٹ ہیں، وہ اسے ایک قبضے کی علامت کے طور پر پیش کریں گے اور ہر جلسے میں اس کا حوالہ دیا جائے گا کہ آپ دیکھیں اس گوادر ایئرپورٹ کا نام کس کے نام پہ رکھا گیا ہے۔ میں یہاں پہ یہ سوال کرتا ہوں کہ بلوچستان کے لوگوں کو اور ایسے لوگوں کو جنہوں نے پاکستان کے لیے اپنے جذبات، اپنی جانوں کی قربانی دی، ان کو کیوں نظر انداز کیا گیا؟ میں یہ سوال بھی کرتا ہوں کہ فیروز خان نون صاحب کی بجائے سراج ریحانہ کا نام کیوں نہیں لیا گیا، جس نے اپنی جان قربان کر دی پاکستان پر، اور اس کے ساتھ 130 اور لوگوں نے جام شہادت نوش کیا۔ اس کی اور تو کوئی دشمنی نہیں تھی، صرف اس کا ایک ہی نظریہ تھا کہ وہ پاکستان کا حامی تھا، پاکستان کے مسلح افواج کا وہاں پہ وہ حامی تھا، اور وہ بلوچستان کے ان لوگوں کے سامنے کھڑا تھا جو پاکستان مخالف تھے، اور اس کے لیے اس نے اپنی جان قربان کر دی۔ اور سراج ریحانہ صاحب کی شہادت پر پاکستان کے مسلح افواج نے انہیں خراج تحسین پیش کیا۔ چیف آف آرمی اسٹاف جنرل قمر باجوہ ان کے جنازے میں شامل ہوئے اور انہوں نے اسے پاکستان کا سپاہی قرار دیا، اور ان کے خود جنازے میں شرکت کی انہوں نے، اور ایک دن کا سوگ منایا گیا، جبکہ بھارت میں ان کی جو شہادت ہے اس پر خوشی منائی گئی اور اس پر ایک بڑی اس کو کامیابی قرار دیا گیا اینٹی پاکستان جو ایلیمنٹ تھے ان کے بارے میں۔ میں آپ کو یہاں یہ بھی بتاؤں کہ سراج ریحانہ اپنے ایک بیٹے کی بھی قربانی دے چکا ہے، حکمل ریحانہ کو بھی شہید کیا گیا تھا، اور آج جو ان کا بیٹا ہے جمال ریحانہ وہ بھی اپنے باپ کے راستے پہ ڈٹ کے کھڑا ہے اور ان لوگوں کو چیلنج کر رہا ہے جو پاکستان کی سلامتی کے مخالف ہیں بلوچستان کے اندر۔ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں، بہت بڑی بات ہے۔ تو ہم ایسے لوگوں کو ریوارڈ کیوں نہیں دیتے، ان کو عزت کیوں نہیں دی جاتی جو پاکستان کے لیے اپنی جانیں قربان کر دیتے ہیں؟ اگر آج گوادر ایئرپورٹ کا نام سراج ریحانہ کے نام سے موسوم کیا جاتا تو یقیناً نہ ان کی اتنی مخالفت ہوتی اور نہ بلوچستان کے عوام کے جو جذبات ہیں ان کو ٹھیس پہنچتی۔ ہاں، آپ فیروز خان نون صاحب کی خدمات کا بھی اعتراف کر سکتے ہیں، گوادر میں کسی اچھی عمارت کے، کسی پارک کے، کسی اور جگہ کو ان کے نام سے منسوب کریں، لیکن
انٹرنیشنل فیم اگر آپ دیں گے سراج لسانی کو تو اس کے اور ہی اثرات اور نتائج ہوں گے۔ میں اس سوال کے ساتھ اپنے پروگرام کا اختتام کرتا ہوں کہ فیروز خان نون کیوں اور سراج لسانی کیوں نہیں؟ اس کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔